الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق کبھی غیاب میں ہوتا ہے اور کبھی شہود میں۔ غیاب کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے اور شہود کا تعلق شہود کی پریزنس اور خود عالم شہود میں واقع ہونا، یہ استعانت کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ذکر اس عالم غیاب میں لے جاتا ہے، غیب کی دنیا ہے، اللہ آنکھوں سے اوجھل ہے، اور انسان کتنی ہی ترقی کر لے اللہ کی ذات وراء الورا ہے۔ اللہ کی ذات صوفی جو کچھ عالم کشف میں دیکھتا ہے، فلسفی جتنی مباحث کرتا ہے، اہل دانش جتنی اس کی توصیف بیان کرتے ہیں، اور عقل اور عشق جس حد تک بھی ان کی رسائی ہو، اللہ کی ذات اس سے بھی بلند و برتر اور بالا ہے۔ عالم غیب میں، اس عالم غیاب میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے ذکر سے، اور عالم شہود میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اپنی احتیاج سے، اپنی سچی طلب سے اور اس سے مانگنے سے۔ نفس انسانی میں اللہ نے برابر کی قوتیں رکھی ہیں۔ نفس اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے اور اللہ سے دوری کا سفر طے کرتا ہے، اور نفس اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے قرب کا سفر طے کرتا ہے۔ دنیا میں سارے کا سارا دین، دنیا، جنت، جہنم، بس سب یہی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے انسان کے نفس میں فسق و فجور اس کو بھی ڈالا ہے، الہام کیا گیا ہے اسے، اور اسی طرح ہم نے انسان کے نفس میں تقوی اور اپنی بندگی ڈالی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، اگرچہ اس حدیث پر بعض حضرات نے جھوٹ ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایتھوپیا، حبشہ کے کچھ لوگ آئے، اور حبشہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت بھی کی تھی، یہ لوگ گئے بھی تھے، وہ سیرت کا ایک پورا باب ہے۔ تو ان افریقیوں کو، سیاہ رنگت کے انسانوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دو خوبیاں بہت عمدہ ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے مہمانوں کی عزت بہت کرتے ہو، اور دوسرے میدان جنگ میں جب چلے جاتے ہو تو جم کر لڑتے ہو، دشمن کے مقابلے میں ٹھک جاتے ہو۔
اور فرمایا دو چیزیں تمہاری بڑی بری ہیں، ایک تو یہ کہ فرمایا دو چیزیں تمہاری بہت بری ہیں، ایک تو یہ کہ جب تمہیں بھوک ستاتی ہے، ضروریات زندگی نہیں ہوتی، تو تم چوریاں کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، اور پھر جب تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے تو بدکاری اور زنا میں لگ جاتا ہے۔ نفس انسانی میں برابر کی قوتیں رکھی ہیں، قرب کی بھی اور بعد کی بھی، اللہ کے پاس جانے کی بھی اور اللہ سے دور ہٹ جانے کی بھی، اور پھر اس کے بعد اختیار بھی دے دیا ہے۔ اس کائنات میں کل وجود جو پایا جاتا ہے اس وجود کا موجود ہونا جبر کے ساتھ ہے، اور انسانی وجود کا موجود ہونا اختیار کے ساتھ۔ اس لیے نفس انسانی میں دونوں طاقتیں رکھی ہیں کہ تم چاہو دوری اختیار کرو اور تم چاہو تو قرب اللہ کا اختیار کرو۔ قرب اور بعد دونوں کی طاقتیں رکھنے کے بعد یہ بتایا کہ اگر تم عالم قرب کا سفر کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے عالم قرب میں کیا چیز لے جاتی ہے، اور اللہ کا عالم قرب کون بتاتا ہے؟ اللہ کا عالم قرب اور اللہ کے قریب ہو جانے کی اور اللہ کے اتنے قریب ہو جانے کی بات صرف اور صرف امت میں صوفیہ نے بتائی ہے۔ علم کلام کے ماہرین وہ عقیدے تک بس مکمل ہو گئی بات، فقہائے متقدمین متاخرین اور اب سب کے سب فقہ پہ پہنچ کے فقہ اصغر پہ ختم ہو گئے۔ صرف ایک طبقہ ایسا رہ گیا صوفیہ کا جنہوں نے کہا کہ علم کلام سے عقائد لو سر آنکھوں پہ، اور فقہ اصغر سے احکامات لو بالکل سر آنکھوں پہ، لیکن اللہ کا قرب اور اللہ کا بعد یہ ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ خدا سے آدمی دور کیسے ہوتا ہے اور قریب کیسے ہوتا ہے۔ یہ دولت عظمیٰ صرف اسی طبقے کو میسر آئی، اور پھر عالم قرب کی بات چلی، اور عالم قرب اللہ کے قریب ہونا، کیا اچھی بات کہی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے زمانے میں ایک عارف باللہ یا یہ کہیے کہ بڑا باشعور آدمی تھا، اور حالات کی تنگی سے گھبرایا اور وقت کی مشکلات کا سامنا نہ کر پایا، اور خدمت میں حاضر ہوا اور کہا بایزید ایک مسئلہ حل کر دے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ شہنشاہ وقت ہے اور دنیا کے بالکل آخری کونے میں کہیں ہے، آسمان میں ہے کہیں ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر جتنا جنگی نظام ہے اس کے پاس ہے، تیر تلوار بھالے اور نیزے، اور جب چاہے تیر چلا دیتا ہے، جب چاہے نیزہ پھینک دیتا ہے، اور دوسرا تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی کوئی صورت دنیا میں ہے؟ بایزید نے کہا بہت آسان ہے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا اتنے قریب ہو جاؤ، اتنا عالم قرب کا سفر طے کرو کہ اب مارے تو خود اس کی اپنی پسلیوں میں ہی لگے۔ یہ عالم قرب ہے۔ اس عالم قرب میں اور قرب خداوندی میں یہ عالم غیاب اور عالم شہود دونوں ہیں۔ عالم غیاب میں جب بندہ اللہ سے غائب ہوتا ہے تو اس وقت اس کا نفس ترقی کرتا ہے۔ عالم قرب میں جب وہ اللہ کے ذکر پہ آ جاتا ہے، اور اسی دوران اللہ کے قرب میں اس کا نفس ترقی کرتا ہے جب وہ عالم قرب میں غیاب سے شہود پر آ جاتا ہے۔
اس سارے غیاب اور شہود کو، ان دونوں جہانوں کو اللہ نے ایک فکرے میں جمع کر دیا ہے اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، جب تیرا پاک نام لیتے ہیں، جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ غائب ہے ہم سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو اللہ جہاں ہے وہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تو وہ جہاں ہے سو ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تیری ذات پاک ہر عیب سے مبرہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، وہ جہاں ہے سو ہے۔ یہ سارا عالم غیاب ہے، اور اس عالم غیاب میں انسان کا نفس ترقی اور قرب پاتا ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے، اور اس عالم غیاب اور غیب کے مقابلے میں عالم شہود میں آتا ہے، اور عالم شہود کی سب سے بڑی چیز دعا ہے۔ یہ عالم شہود پورے کا پورا اللہ نے دعا میں سمو دیا ہے، اس لیے کہ بندہ انتہائی عاجزی، عبدیت، محتاجگی کی بالکل انتہا پہ ہوتا ہے، اور پوری طرح جانتا ہے کہ میری مشکلات کو حل کرنے والا میرا مولا اور مشکل کشا اللہ ہے، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان اس عالم میں کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ اگر کسی نے دعا مانگی ہو، اللہ سے واقعی دعا مانگی ہو، کوئی مشکل زندگی میں گئی ہو اور کہیں پھنس گیا اور اٹک گیا ہو، اس عالم شہود کا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم غیب کو مدد ملتی ہے عقیدے سے، اور عالم شہود کو مدد ملتی ہے دعا سے اور اللہ کے سامنے حضوری سے۔ یہ تجربہ ہے، وہ عقیدہ ہے، اور تجربہ ہمیشہ انسان کو یاد رہتا ہے۔ یہ دعا اللہ کے سامنے عالم شہود ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، اس کے سامنے بیٹھنا ہے، جھکنا ہے، ہاتھ پھیلا دینا ہے اور آنسو گرا دینے ہیں۔ یہ عالم شہود کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر جانتے ہو یہ حج کیا چیز ہے؟ اور پھر فرمایا الحج، یہ حج کا کرنا، الحج والسج، یہ حج کا کرنا اپنے آپ کو تھکا دینا ہے اور آنسوؤں کا بہانا، شدت سے رو دینا، کثرت سے اللہ کے شہود میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی حاجات کو پیش کر دینا ہے۔ پورے شریعت اور اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں شہود اتنا زیادہ خدا کے سامنے ہو جتنا زیادہ دعا کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں المستغیث المستجیر، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنب، اللہ تیرے سامنے حاضر ہوں اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ، اللہ ایسے مانگتا ہوں کہ دعا الخائف الضریر، جیسے اللہ کوئی اندھا ہو اور آگ لگ جائے اور بھاگنے کی جگہ اسے نہ ملے، میں تیرے سامنے ایسے بیٹھا ہوں اور ایسے مانگتا ہوں، مہربانی فرما میرے مسائل کو حل کر۔ یہ سب سے بڑا عالم شہود، بندے کے اور اللہ کے درمیان کچھ نہیں رہتا۔ یہ عالم شہود طے ہوتا ہے دعاؤں سے، اور وہ عالم غیب طے ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ نے اپنے ذکر کو، عالم غیب کو اور عالم شہود کو پورے کا پورا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ذکر کر دیا، جمع کر دیا۔ اسی لیے کسی نے صوفی سے پوچھا کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ، تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ۔ اس نے کہا فاتحہ میں بھی کوئی خاص چیز؟ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس نے کہا اس سے بھی کوئی کمتر؟ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ اس نے کہا بسم اللہ سے بھی کمتر؟ انہوں نے کہا با۔ اس نے کہا اس سے؟ انہوں نے کہا با کا نقطہ، پے بھی بن سکتی تھی، تے اور ٹے بھی بن سکتی تھی، وہ با جو بنا ہے نا، یہ بائے استعانت ہے، اللہ سے مدد مانگنا۔ اب اس ترتیب سے جو صوفی نے چلایا، آپ پلٹ کے آئیے۔ اس نے کہا حضرت قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا فاتحہ۔ اس نے کہا فاتحہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ اس نے کہا بسم اللہ کیا؟ انہوں نے کہا فاتحہ، بسم اللہ کی با۔ یہ بات اس نے ایسے ہی نہیں کہہ دی کہ وہ مجذوب اور کوئی دیوانہ تھا، اس نے بتایا کہ یہ با جب پڑھتے ہو نا، اللہ سے مدد مانگتے ہو، تو تم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے عالم شہود میں چلے جاتے ہو، تمہارے اور پروردگار عالم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے یہ نماز
حقیقی حاضری ہے اللہ کے یہاں، پوری فاتحہ۔ اب آپ الٹی ترتیب سے چلیں، یہ بائے بسم اللہ استعانت ہے کہ اللہ آپ سے مدد مانگتے ہوئے عالم شہود میں چلا گیا۔ یہی چیز ذرا تشریح کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ گئی کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ عالم غیب ہے، تو غیب ہے آنکھوں سے، تو میری عقل سے ماورا ہے، وہ دن آئے گا تجھ سے ملاقات ہوگی، تجھے دیکھیں گے، وہ دن آئے گا کبھی۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، یہاں کوئی حجاب نہیں ہے میرے اور تیرے درمیان، یعنی کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، نبی پہ نہ ماننے والا اور نہ ایمان لانے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یہ عالم شہود ظلم کے نتیجے میں جب وہ دعا مانگتا ہے تو اسے بھی حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ ظلم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمرانوں کا ظلم اتنا منحوس ہے کہ بٹیرا اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ اور وہی ایاک نعبد، سورہ فاتحہ اسی پہ مشتمل ہے، فاتحہ کو پھیلا دو تو وہی قرآن ہے۔ صبح تشریف آوری ہوئی، نماز پڑھائی، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ بہت اچھی روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاسماء والصفات میں لائے ہیں۔ بہقی نے کوئی کام نہ کیا ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہی جو ایک کتاب عقیدے پہ لکھ کیا نا، قیامت تک رہنے کے لیے اس کے نام کو کافی تھی رحمہ اللہ۔ وہ اس حدیث کو لائیں، اور جگہ بھی آئی ہے، مختلف روایات، مختلف الفاظ۔ چہرہ مبارک کو دیکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج ایسی چمک اور نور ہے چہرہ مبارک میں جو پہلے نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات پوچھتے ہو؟ میں نے اپنے پروردگار کو آج دیکھا، فی احسن صورہ، اور سب سے اچھی، بہتر سے بہتر کوئی صورت اس کائنات میں ہو سکتی تھی تو میں نے پروردگار کی وہ صورت دیکھی۔ اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ میں میرے فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ ملأ اعلیٰ کائنات میں شاید اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے لوگ جنہیں اللہ نے ولایت کے درجے کی بلندیوں پر فائز کیا ہے، دم گھٹتا ہے ان کا اور سانس رکتی ہے وہاں پہ۔ فیما یختصم بالملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ میں کس بات پر بحث ہو رہی؟ میں نے کہا رب میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، فوجدت بردہ فی ظہری، اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی کمر میں دونوں شانوں، دونوں مونڈھوں کے درمیان محسوس کی، اور آسمانوں اور زمین کا علم مجھ پر کھول دیا گیا۔ کیا ظرف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا چیز تھی وہ ہستی کہ اللہ نے علم کھول دیا آسمانوں کا اور زمین کا مجھ پہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت میں قرآن کریم کی آیت کو کہ اللہ نے مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تھی اپنی نشانیاں، اپنے عجائبات، آسمانوں میں ہم کیسے شہنشاہ ہیں اور دنیا میں ہماری حکومت کیسے چلتی، تاکہ وہ موقنین میں سے ہو جائیں، یقین لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یقین کے مراتب ہیں، یقین کبھی آنکھ سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا یہ موضوع اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس استشہاد میں پڑھی کہ مجھ پہ ہی نہیں، یہ مجھ سے پہلے میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ کیفیت آ چکی، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے فرمایا کہ جان گئے آپ
علم میں آ گیا؟ میں نے کہا جی۔ پوچھا کس وجہ سے گناہ معاف ہوں گے یا ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ 3 چیزوں سے جو بحث ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ میں، اور فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جماعت کے لیے مسجد میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں صحیح طریقے پہ باوجود اس کے کہ ان کے نفس پر ناگوار گزرتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پانی تھوڑا ہونے کے باوجود صحیح شرعی وضو کرنا، سفر میں وضو کرنا مشکل بن جائے، یہ سارے مقامات کہا کہ پہلا کام جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں میرے پروردگار، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضو کو ہر حالت میں کرنا جتنا بھی نفس پہ ناگوار گزرے، اور دوسرا کام یہ کہا گیا ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا چاہے وہ کتنا ہی ناگوار گزرے اس کے باوجود مسجد میں آنا، اور تیسری چیز یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اسی لیے جمعے کے متعلق آتا ہے کہ تم جمعے کے بعد اپنے امام کے ساتھ بیٹھو حتیٰ کہ وہ مسجد سے نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس کے بعد نکلنا تو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک تمہاری خطائیں اللہ نے معاف فرما دی۔ یہ اسی لیے، یہ نہیں ہے کہ سنتیں پڑھی اور فوری طور پر غائب، پتہ ہی نہ چلے 2 4 5 منٹ کے بعد کہ یہاں کوئی تھا بھی یا نہیں تھا۔ 3 چیزیں بتائیں: ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، اور اللہ کا ذکر کرنا نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے۔ اور پھر اللہ نے مجھ سے کہا کہ میرا جو بندہ یہ کام کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی راحت کی بنا دیں گے، آرام کی بنا دیں گے، اور جو میرا بندہ یہ کام کرے گا ہم اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے، اور جو میرا بندہ یہ کام کرے گا ہم اسے ایسے پاک اپنی طرف بلا لیں گے جس طرح وہ اس دن پاک تھا جب وہ پیدا ہوا۔ اور پھر اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر لوگ چاہیں کہ عالم قرب کا سفر کریں اور میرے قریبوں اور قریبوں اور ان کے ترقی درجات میں ہو تو انہیں چاہیے کہ 3 کام کریں۔ فرمایا ایک کام یہ کریں کہ ہر ایک کو سلام کریں، جس سے واقفیت ہے وہ بھی، جس سے ناواقفیت ہے وہ بھی، رات کو اندھیرے میں گلی میں جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، سلام کرتا ہے تو دوسرے کو کتنی عافیت ہوتی ہے کہ کوئی چور ڈاکو نہیں ہے، کوئی لٹیرا نہیں ہے، اطمینان ہو جاتا ہے سلام سے۔ فرمایا ایک کام یہ کریں کہ سلام کو عام کریں، اور دوسرے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن نجات پانا ایسے ہی مشکل ہوگا لوگوں جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم اس دن پہاڑ پر چڑھنے میں کن لوگوں کو سہولت دیں گے، مدد دیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرض سے دوسروں کی جان بچاتے ہیں، چھڑاتے ہیں، اور اللہ نے کہا وہ لوگ جو مسکینم و یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا وہاں بھی فرمایا گیا کہ دیکھو قرب کا سفر اگر تمہیں طے کرنا ہے تو ہر ایک کو سلام کرنا، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ صلو، نماز پڑھو والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے رات کے آخری پہر میں میرے حضور میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ 3 کام اگر کرو گے تو بخشش کے بعد، اچھی زندگی کے بعد، ان 3 کاموں کی وجہ سے تم میرے قرب کا انتہائی تیزی سے سفر کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا اللہ میں دعا مانگتا ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی اور فرمایا آپ نے کہ لوگوں یہ دعا یاد کرو اور اس دعا کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور آپ نے بتایا کہ جو آدمی اس دعا کو یاد کرے گا اور مانگے گا اور لوگوں تک پہنچائے گا
وہ اللہ کا قرب پائے گا۔ آئندہ انشاءاللہ اس دعا پہ بات کریں۔